اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ الہدایہ فی النحو کے سلسلہ دروس میں سے آج ہمارا 22 نمبر درس ہے اور ہماری گفتگو منصوبات میں چل رہی تھی۔ منصوبات میں سے آج ہم جس قسم پہ پہنچے ہیں وہ ہے مستثنیٰ۔ مستثنیٰ منصوب ہوتا ہے۔ اب مستثنیٰ کیا ہے، مستثنیٰ کی اقسام کتنی ہیں، مستثنیٰ کا اعراب کیا ہے، مستثنیٰ کے احکام کیا ہیں، وہ انشاءاللہ آج ہم اس درس میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے آتے ہیں کہ مستثنیٰ کی تعریف کیا ہے، مستثنیٰ چیز کیا ہے۔ مستثنیٰ کی تعریف یہ ہے کہ مستثنیٰ وہ لفظ ہے جو الا اور اس کے اخوات کے بعد ذکر کیا جائے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ جو نسبت الا سے ما قبل کی طرف دی گئی ہے، یعنی مستثنیٰ سے پہلے والے اسم کی طرف جو نسبت دی گئی ہے، وہ نسبت اس مستثنیٰ کی طرف، اس اسم کی طرف نہیں دی گئی۔ یعنی ایک ایسا اسم ہوتا ہے جو الا کے بعد ذکر ہوتا ہے، یا الا جیسے دوسرے کچھ الفاظ ہیں ان کے بعد ذکر ہوتا ہے، اور تاکہ یہ مقصود ہوتا ہے کہ یہ بیان کیا جائے کہ جو نسبت الا سے پہلے والے لفظ کی طرف ہے وہ نسبت الا کے بعد والے لفظ کی طرف نہیں ہے۔ یعنی جو حکم الا سے پہلے والے لفظ پر لاگو ہو رہا ہے، جو حکم آ رہا ہے، وہ حکم الا کے بعد والے لفظ پر نہیں آ رہا۔ لہٰذا یہ مستثنیٰ کی تعریف ہے۔ مستثنیٰ وہ یا الا کے بعد ہوتا ہے یا الا کے اخوات۔ الا کے اخوات کیا ہیں؟ غیر ہے، سوا، سوا، خلا، عدا، حاشا، لیسا، لا یکون۔ ان کے بعد یہ جو الفاظ ہیں انہیں الا کے اخوات کہا جاتا ہے۔ ان کے بعد یہ مستثنیٰ ذکر ہوتا ہے، اور یہ جو ہم جتنی بحث کریں گے وہ انہی کے گرد ہوگی کہ یہ مستثنیٰ کبھی الا کے بعد ہوگا، کبھی غیر کے بعد وغیرہ، ان کے گرد یہ ہماری ساری گفتگو ہوگی۔ یہ تھی الا کی تعریف۔ الا کی اقسام کیا ہیں؟ الا کی 2 اقسام ہیں۔ مثلا ہم نے مثال پیش کرتے ہیں کہ مثلا جاء القوم الا زیدن، قوم آئی سوائے زید کے۔ اب ایک لفظ الا سے پہلے ہے، ایک لفظ الا کے بعد ہے۔ الا سے پہلے والا لفظ قوم ہے، الا کے بعد والا لفظ زید ہے۔ یعنی جاءنی القوم الا زیدن، میرے پاس قوم آئی سوائے زید کے۔ اب جو الا سے پہلے والا لفظ ہے یعنی قوم، اسے مستثنیٰ منہ کہا جاتا ہے، اور الا کے بعد جو آیا ہے زید، اسے مستثنیٰ کہا جاتا ہے۔ اور یہ الا یہ بتاتا ہے کہ جو حکم الا سے پہلے والے لفظ پر ہے وہ حکم الا کے بعد والے لفظ پر نہیں ہے، جو حکم مستثنیٰ منہ پر ہے وہ حکم مستثنیٰ پر نہیں ہے۔ یعنی میرے پاس آئی، قوم آئی، یعنی آنے کا حکم قوم پر ہے، یہ آنے کا حکم زید پر نہیں ہے۔ یعنی میرے پاس قوم آئی سوائے زید کے، یعنی آنے کا حکم قوم پر ہے، زید پر نہیں ہے۔ یہ ہم عام روٹین میں بھی، اردو میں بھی بہت سے یہ جملے ہم استعمال کرتے ہیں کہ مثلا میں نے سب کو دیکھا سوائے زید کو۔ اب جو سوائے ہے اسے مستثنیٰ کہتے ہیں، یعنی سوائے کے بعد جو آیا ہے زید، میں نے سب کو دیکھا سوائے زید کے۔ اب یہ زید کو نہیں دیکھا، یہ اس کا مطلب ہے پہلے حکم سے مستثنیٰ ہے، خارج ہے۔ سب کو دیکھا، حکم سب پر ہے، لیکن اس حکم سے زید خارج ہے۔ تو یہ عربی میں بھی اسی طرح یہی معنی ہے مستثنیٰ کا، کہ ایک حکم ہوتا ہے جو باقیوں پر لگ رہا ہوتا ہے، اس میں مستثنیٰ پر حکم وہ نہیں لگ رہا ہوتا۔ اب اس مستثنیٰ کی 2 قسمیں ہیں، مستثنیٰ یا متصل ہوتا ہے یا مستثنیٰ منقطع ہوتا ہے۔ مستثنیٰ متصل کون سا ہوتا ہے؟ کہ جہاں پر مستثنیٰ منہ کی جنس سے ہو، یعنی ایک ہے کہ جس سے استثناء کیا جا رہا ہوتا ہے اسے مستثنیٰ منہ کہتے ہیں، اور جس چیز کا استثناء کیا جا رہا ہوتا ہے اسے مستثنیٰ کہتے ہیں۔ تو یہ پہلی قسم ہے مستثنیٰ متصل، جہاں پر مستثنیٰ منہ کی جنس سے ہے، جیسے جاء القوم الا زیدن، قوم آئی سوائے زید کے۔ اب یہاں پر القوم مستثنیٰ منہ ہے، زیدن مستثنیٰ ہے، یعنی آنے کا حکم قوم پر ہے، مستثنیٰ منہ پر ہے، زید پر نہیں ہے۔ لہٰذا یہ زید منصوب ہے، مستثنیٰ منصوب ہے۔ اور مستثنیٰ کی کون سی قسم ہے؟ مستثنیٰ متصل۔ کیوں؟ کیونکہ زید قوم کی جنس سے ہے، زید اور قوم کی جنس ایک ہی ہے، کہ قوم کے سارے افراد ہیں سوائے زید کے۔
تو لہٰذا جا کا حکم قوم پر ہے، زید پر نہیں ہے۔ مستثنا منہ پر حکم ہے جا کا آنے کا، لیکن مستثنا زید پر حکم نہیں ہے۔ دوسری قسم مستثنا یہ ہے، وہ ہے مستثنا منقطع، جہاں پر مستثنا منہ کی جنس سے نہیں ہوتا۔ مستثنا منہ کی یعنی اللہ سے جو پہلے آ رہا ہوتا ہے اس کی جنس اور ہوتی ہے، مستثنا کی جنس اور ہوتی ہے۔ جیسے جاءنی القوم الا حمارا، میرے پاس قوم آئی سوائے حمار کے، گدھا کے۔ اب یہاں پر القوم یہ مستثنا منہ ہے، حمار مستثنا ہے۔ آنے کا حکم قوم پر ہے، مستثنا منہ پر ہے، لیکن حمار مستثنا پر یہ حکم نہیں ہے، آنے والا حکم حمار گدھے پر نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ حمار مستثنا ہے، منصوب ہے، لیکن یہ مستثنا منقطع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مستثنا منہ کی جنس سے نہیں ہے۔ حمار گدھا یہ قوم کی جنس سے نہیں ہے، قوم کی جنس الگ ہے انسان، اور حمار کی جنس الگ ہے۔ یہ ہے مستثنا کی اقسام۔ مستثنا کا اعراب کیا ہوگا؟ مستثنا کو اعراب کیا دیں گے؟ منصوب ہوگا، مجرور ہوگا، کیا ہوگا؟ اس پہ مختلف اقسام میں ہم بات کرتے ہیں۔ پہلی قسم ہے جہاں پر مستثنا منصوب ہوتا ہے، وہ ہے کہ جب مستثنا الا کے بعد ہو اور کلام تام موجب ہو تو وہاں پر مستثنا منصوب ہوگا۔ اب کلام تام موجب کیا ہوتا ہے؟ وہ کلام جس میں نہ ہی نفی ہو، نہ ہی نہی ہو، اور نہ ہی استفہام ہو، اس کلام کو کلام موجب کہا جاتا ہے، کلام تام کہا جاتا ہے، کلام تام موجب۔ تو یہاں پر اگر مستثنا الا کے بعد آتا ہے تو وہ اس مستثنا کو نصب دی جائے گی، جیسے جاءنی القوم الا زیدن، میرے پاس قوم آئی سوائے زید کے۔ اب جاءنی القوم الا زیدن یہ کلام تام موجب ہے، اس میں نہ نفی ہے، نہ نہی ہے، نہ استفہام ہے، اور مستثنا الا کے بعد آیا ہے، الا جاءنی القوم الا زیدن، الا کے بعد آیا ہے تو زیدن مستثنا یہ منصوب ہوگا۔ یا مستثنا منقطع ہو تو تب بھی مستثنا منصوب ہوگا، جیسے جاءنی القوم الا حمارا۔ اب یہاں پر حمار مستثنا منقطع ہے، مستثنا منہ کی جنس سے نہیں ہے، تو حمارا یہاں پر مستثنا ہے جو کہ منصوب ہے۔ یا مستثنا منہ پر مقدم ہو، مستثنا منہ بعد میں، پہلے جتنی مثالیں بیان کی اس میں مستثنا منہ پہلے تھا، مستثنا بعد میں تھا، لیکن اگر مستثنا پہلے ہو، مستثنا منہ بعد میں ہو تو وہاں پر بھی مستثنا کو نصب دی جاتی ہے۔ جیسے ما جاءنی الا اخاک احد، میرے پاس کوئی ایک نہیں آیا سوائے آپ کے بھائی کے۔ اب یہاں پر احد یہ مستثنا منہ ہے، اخاک مستثنا ہے، میرے پاس کوئی نہیں ہے، کوئی ایک بھی نہیں آیا الا اخاک سوائے آپ کے بھائی کے۔ اب اخاک جو ہے یہ مستثنا ہے، احد مستثنا منہ ہے کہ کوئی بھی نہیں آیا سوائے آپ کے بھائی کے، تو اخاک کا مستثنا ہے جو کہ منصوب ہے، اور مستثنا منہ پر مقدم ہے، تو اس لیے اخاک کا یہ منصوب ہے۔ اور یہاں پر ہم نے بیان کیا کہ اسماء ستہ مکبرہ کی جو نصب ہوتا ہے وہ نصبی حالت میں وہاں پر الف ہوتی ہے، تو یہاں پر نصب الف کے ساتھ ہے۔ ادا اور خلا کے بعد بھی مستثنا منصوب ہوتا ہے اکثر استعمالات میں، ہمیشہ نہیں، اکثر استعمالات میں ادا اور خلا کے بعد یہ مستثنا منصوب ہوتا ہے۔ ما خلا اور ما ادا لیسا لا یکون کے بعد یہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے مستثنا، جیسے جاءنی القوم ما خلا زیدن، اب زیدن ما خلا کے بعد آیا ہے جو کہ منصوب ہے، ما خلا کے بعد ہمیشہ یہ مستثنا منصوب ہوگا۔ لیکن ادا خلا کے بعد اگر ہوگا جیسے جاءنی القوم خلا زیدن، تو یہ زید یعنی زیادہ تر استعمال میں منصوب ہوتا ہے، وإلا کوئی اور اعراب بھی ہو سکتا ہے۔ یہ پہلا مقام جہاں پر مستثنا کو نصب دی جاتی ہے۔ دوسرا مقام یہ ہے کہ مستثنا کو نصب دینا بھی جائز ہوتا ہے، اور ما قبل سے بدل بھی بنا سکتے ہیں، یعنی ما قبل مبدل من ہو، اس کی بات انشاءاللہ آپ نے پڑھی ہوگی پہلے بھی اجمالاً، آگے بھی اس کی تفصیلاً بحث آئے گی توابع میں، کہ نصب دینا بھی جائز ہے اور بدل والا اعراب دینا بھی جائز ہے۔ جیسے یہ کب ہوتا ہے مستثنا کا یہ اعراب کب ہوتا ہے؟ جب مستثنا الا کے بعد ہو اور کلام غیر موجب ہو، یعنی نفی نہیں یا استفہام اس کلام میں، اور مستثنا منہ مذکور ہو، جیسے ما جاءنی احد الا زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں، الا زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو یہاں پر مستثنا الا کے بعد آیا ہے، دوسرا کیا ہے کہ کلام غیر موجب ہے کیونکہ اس میں نفی آئی ہے، ما نافیہ ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ اس میں مستثنا منہ احد ہے وہ ذکر ہے۔ یہ جب تین چیزیں اس میں پائی جا رہی ہیں تو یہاں پر مستثنا کو نصب بھی دے سکتے ہیں، زیدن حال بناتے ہوئے اسے مستثنا بناتے ہوئے اسے نصب بھی دے سکتے ہیں، اور احدن سے بدل بناتے ہوئے احدن کو مبدل منہ بنائیں، زیدن کو بدل بنائیں، تو مبدل منہ اور بدل کا اعراب ایک ہوتا ہے، تو مبدل منہ احدن یہ اس پہ رفع ہے تو زید پر بھی رفع آئے گی، لہٰذا زید جو یہ اب اللہ کے بعد آ رہا ہے اسے بدل والا اعراب بھی دے سکتے ہیں، اور مستثنا کی بنا پر اسے نصب والا اعراب بھی دے سکتے ہیں۔ یہ دوسری صورت۔ تیسری صورت یہ ہے عوامل کے اعتبار سے اسے اعراب دیں، جو پہلے عامل تقاضا کر رہا ہے اعراب کا وہی اعراب ہم اسے دے دیں۔ اور یہ کب ہوتا ہے عامل کے اعتبار سے اعراب کب ہوتا ہے؟
جب مفرغ ہو، یعنی کیا مطلب مفرغ کا؟ کہ مستثنی الا کے بعد ہو، کلام غیر موجب ہو، نفی نہیں یا استفہام و کلام میں، اور مستثنی منہ بھی ذکر نہ ہو، جیسے ما جانی الا زید، ما رأیت الا زید، ما مررت الا بزید۔ اب یہاں پر مستثنی الا کے بعد آیا ہے، زید مستثنی الا کے بعد آیا ہے، کلام غیر موجب ہے، اس میں نفی آئی ہے، ما نافیہ ہے، اور مستثنی منہ بھی ذکر نہیں ہے، اس کلام میں مستثنی منہ ذکر نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ما جانی احد الا زید، ما جانی القوم الا زید، مستثنی منہ ذکر نہیں ہے، کلام بھی غیر موجب ہے، تو یہاں پر مستثنی جو زید ہے اسے عامل کے اعتبار سے اعراب دیں گے، جو عامل تقاضا کرے، اگر عامل رفع کا تقاضا کر رہا ہے تو اسے رفع دیں گے، عامل نصب کا تقاضا کر رہا ہے تو اسے عامل نصب دیں گے، عامل جر کا تقاضا کرے گا تو اسے جر دیں گے، جیسے ما جانی الا زید، یہ زید مستثنی مفرغ ہے تو اس سے ہم رفع دیں گے، کیوں؟ کیونکہ جا اس کا عامل ہے اور یہ جا چاہتا ہے کہ اس کا فاعل مرفوع ہو، تو زید فاعل ہے وہ مرفوع ہے۔ ما رأیت الا زیدن، زیدن کا عامل رأیت ہے، رأیت مفعول بہ چاہتا ہے تو زیدن یہ مفعول بہ کی بنا پر منصوب ہے۔ ما مررت الا بزید، زید پہ با حرف جار ہے اور یہ جر دیتی ہے تو زید مجرور ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں ایک تو مستثنی الا کے بعد آیا ہے، کلام غیر موجب ہے، اور مستثنی منہ بھی ذکر نہیں ہے، یہ تیسری صورت۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ جر، مستثنی کو جر دیجئے، یہ کب جر دی جاتی ہے؟ جب مستثنی غیرہ کے بعد آئے، سوا کے بعد آئے، یہ سب کے نزدیک ایسے ہے کہ جب غیر اور سوا کے بعد آئے گا مستثنی تو وہ مجرور ہوگا، لیکن حاشا کے بعد اگر آئے تو پھر اکثر نحویوں کے نزدیک یہ مجرور ہوگا اگر یہ مستثنی حاشا کے بعد ہے، جیسے جان القوم غیر زید سوا زید، اب زید غیر کے بعد آئے یا سوا کے بعد آئے تو یہ زید مستثنی ہے جو کہ مجرور ہے، اور حاشا زید میں بھی زید اکثر کے نزدیک یہ حاشا کے بعد زید ہے اور یہ مجرور ہے۔ یہ تھا 4 قسمیں مستثنی کے اعراب کی۔ ابھی آگے ایک اور نقطہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ہم نے اس الا کے اخوات بیان کیے اس میں ایک غیرہ ہے، اب اس غیر کا اعراب کیا ہوگا؟ خود غیر، ایک تو ہم نے غیرہ کے مستثنی کا بتایا کہ غیرہ کا مستثنی مجرور ہوگا، جیسے کہ ابھی بیان کیا چوتھی صورت میں جان القوم غیر زید، غیر کے بعد مستثنی زید ہے وہ مجرور ہے، خود غیرہ کا اعراب کیا ہوگا؟ یہ غیروں پڑھیں گے، غیرے پڑھیں گے، غیرہ پڑھیں گے، خود غیرہ کا اعراب کیا ہوگا؟ اس میں کہتے ہیں غیر کا اعراب الا کے مستثنی والا اعراب ہوگا، یعنی جو 4 صورتیں ہم نے الا کے مستثنی کی بتائی ہیں، جہاں پر الا کے مستثنی کو نصب دینا ضروری ہے وہاں پر غیر آئے گا تو وہاں پر غیر منصوب ہوگا، جہاں پر نصب دینا جائز ہے، بدل والا اعراب بھی دینا جائز ہے الا کے مستثنی کو، وہاں غیرہ کا وہی اعراب آئے گا، بدل والا اعراب بھی دے سکتے ہیں، نصب بھی دے سکتے ہیں، جہاں پر اس سے عامل کے اعتبار سے اعراب دیں گے الا کے مستثنی کو دے سکتے ہیں، وہاں پر اگر غیر کو رکھ دیں تو غیروں کو بھی وہی عامل کے اعتبار سے وہ ہم اعراب دے سکتے ہیں، لہٰذا جو احکام الا کے مستثنی کے ہیں اعراب کے حوالے سے وہی حکم خود غیر کا ہے، جیسے جان القوم غیر زید۔ اب یہاں پر یہ پہلی قسم ہے، کون سی؟ الا کے مستثنی میں اگر آئیں کہ کلام موجب ہے اور الا کے بعد جو مستثنی ہے کلام موجب ہے تو وہاں پر الا کا مستثنی کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، تو یہاں خود غیر کا بھی الا کا مستثنی منصوب ہے، تو یہاں جان القوم غیر زید یہ مستثنی کیا ہے؟ کلام موجب ہے، اور یہاں پر اگر الا کا مستثنی ہوتا یعنی جان القوم الا زید ہوتا تو زید کو کیا پڑھتے؟ منصوب پڑھتے، تو جب الا کا مستثنی یہاں منصوب ہوتا تو خود غیر جب یہاں پر آئے تو غیر بھی منصوب ہے، یا ما جان احد غیر زید، اب یہاں پر غیر و منصوب ہے، یہ غیروں کو یہ یہاں پر رفع دی ہے، کیونکہ اگر یہاں پر الا کا مستثنی رکھتے یعنی ما جانی احد الا زید ہوتا تو زید کو یہاں پر رفع دیتے، الا زیدن ہوتا، ما جانی غیر و زیدن یہاں پر غیر کو رفع دی، کیونکہ اگر الا کا مستثنی یہاں ہوتا تو اس پہ ضمہ ہوتی، ما رأیت غیر زیدن یہاں پر غیرہ کو یہ ہم نے نصب دیا، کیونکہ اگر الا کا مستثنی یہاں پر ہوتا تو وہ بھی منصوب ہوتا، تو یہ ہم تفصیل سے جب کتاب کی تطبیق میں آئیں گے تو اسے تفصیل سے بیان کریں گے، یہ اس میں صحیح وضاحت سے غیرہ کو مزید واضح کر دیں گے۔ تبصرہ میں کچھ چیز اضافی بیان کر رہے ہیں کہ غیر کو وضع کیا گیا ہے صفت کے لیے، کہ غیر صفت، جیسے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اب یہ غیر جو ہے یہ صفت کے لیے آیا، لیکن کبھی کیا ہوتا ہے استثناء کے لیے آتا ہے، جس طرح اب ان مثالوں میں غیر استثناء کی جان القوم غیر زیدن، اب یہ غیر استثناء کے لیے ہے، غیر واضح صفت کے لیے ہوا ہے لیکن یہاں استعمال کبھی استثناء کے لیے ہو رہا ہے، اسی طرح اس کے برعکس الا واضح استثناء کے لیے ہوا ہے
جس طرح ان مثالوں میں اللہ واضح کیا گیا ہے استثناء کے لیے، لیکن کبھی صفت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اب یہاں پر جو غیر ہے الا اللہ میں اللہ ہے، یہ اللہ استثنائیہ نہیں ہے بلکہ اللہ وصفیہ ہے، اللہ صفت کا معنی دے رہا ہے، یعنی اللہ کی جگہ غیر بھی رکھ دیں، غیر کو واضح صفت کے لیے کیا گیا ہے تو اللہ کی جگہ غیر کو رکھتے ہیں جو غیر صفت کے لیے، تو صفت والا معنی اس میں ہے اللہ میں، اللہ استثنائیہ یہاں پر نہیں ہے۔ یہ کچھ چیزیں تھیں۔ ابھی آتے ہیں ہم کتاب کی عبارت کی طرف اور ان تمام مطالب کو کتاب سے اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثانی والعشرون، 22واں درس ہے۔ المستثنیٰ تعریفہ، مستثنیٰ کی تعریف کیا ہے؟ هو لفظ یذکر بعد الا واخواتها، یہ مستثنیٰ وہ لفظ ہے جسے الا اور اس کے اخوات کے بعد ذکر کیا جاتا ہے۔ الا کے اخوات کو ہم نے ذکر کیا ہے اور نیچے حاشیہ میں بھی ذکر ہے، غیر، سوا، سوا، خلا، عدا، حاشا، لیس، لا یکون، یہ الا اور اس کے اخوات کے بعد مستثنیٰ کو ذکر کیا جاتا ہے، لیعلم، تاکہ یہ جانا جائے کہ انہ لا ینسب الیہ ما ینسب الی ما قبلہا، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ جو نسبت اس سے ما قبل لفظ کی طرف ہے وہ نسبت خود اس لفظ مستثنیٰ کی طرف وہ نسبت نہیں ہے، جیسے جاءنی القوم الا زیدن۔ اب یہاں پر جو آنے کی نسبت قوم کی طرف ہے وہ نسبت آنے کی زید کی طرف نہیں ہے۔ اقسامہ، اب اس مستثنیٰ کی اقسام کیا ہیں؟ وہو علی قسمین، اس کی دو قسمیں ہیں جو ہم نے بیان کی ہیں۔ دو قسمیں کون سی ہیں مستثنیٰ کی؟ مستثنیٰ کی دو قسمیں، متصل اور منقطع۔ مستثنیٰ متصل کیا ہوتا ہے؟ ان یکون المستثنیٰ من جنس المستثنیٰ منہ، کہ مستثنیٰ منہ کی جنس سے ہو، جیسے جاء القوم الا زیدن، قوم آئی سوائے زید کے۔ اب یہاں پر زید مستثنیٰ متصل ہے کیونکہ زید قوم کی جنس سے ہے، مستثنیٰ منہ کی جنس سے ہے۔ مستثنیٰ منقطع کیا ہوتا ہے؟ ان یکون المستثنیٰ من غیر جنس المستثنیٰ منہ، جہاں پر مستثنیٰ منہ کی جنس سے نہ ہو، جیسے جاءنی القوم الا حمارا، میرے پاس قوم آئی سوائے گدھے کے۔ اب حمارا مستثنیٰ منقطع ہے کیونکہ حمارا مستثنیٰ منہ جو میں ہے القوم اس کی جنس سے نہیں ہے۔ یہ دو قسمیں ہیں مستثنیٰ کی۔ اعراب ہو، مستثنیٰ کا اعراب کیا ہوگا؟ اعراب ہو اعلم ان اعراب المستثنیٰ علی اقسام، جان لیجئے کہ مستثنیٰ کے اعراب کی چند اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے النصب، جہاں پر مستثنیٰ منصوب ہوتا ہے۔ مستثنیٰ کہاں منصوب ہوتا ہے؟ هو فیما اذا کان المستثنیٰ بعد الا، جب مستثنیٰ الا کے بعد ہو، فی کلام تام موجب، کلام تام میں موجب میں ہو۔ کلام تام موجب کیا ہوتا ہے؟ هو کل کلام لا یکون نفیا او نہیا او استفہاما، وہ کلام جس میں نہ ہی نفی ہو، نہ نہی ہو اور نہ ہی استفہام ہو، جیسے جاءنی القوم الا زیدن۔ اب یہاں پر جو مستثنیٰ ہے وہ الا کے بعد آیا ہے اور کلام تام موجب ہے، نہ نفی ہے، نہ نہی ہے اور نہ استفہام ہے، تو زیدن کو یہاں نصب دی ہے۔ او منقطعا، یا اگر وہ مستثنیٰ منقطع ہے تو تب بھی منصوب ہوگا، جیسا کہ پہلے مثال گزر چکی ہے، جاءنی القوم الا حمارا، حمارا مستثنیٰ منقطع ہے جو کہ منصوب ہے۔ او متقدما علی المستثنیٰ منہ، یا مستثنیٰ اگر مستثنیٰ منہ پر مقدم ہو تو تب بھی مستثنیٰ منصوب ہوتا ہے، جیسے ما جاءنی الا اخاک احد، میرے پاس کوئی نہیں آیا سوائے آپ کے بھائی کے۔ احد مستثنیٰ منہ ہے، اخاک یہ مستثنیٰ ہے اور مستثنیٰ منہ کے پر مقدم ہے تو اس لیے یہ اخاک نسبی حالت میں ہے، منصوب ہے۔ او بعد ادا و خلا، فی اکثر الاستعمالات، اور اکثر استعمالات میں ادا اور خلا کے بعد جو مستثنیٰ ہوتا ہے وہ بھی منصوب ہوتا ہے۔ اور بعد ما خلا ما عدا لیس لا یکونو، یا ما خلا ما عدا لیس اور لا یکونو کے بعد جو مستثنیٰ ہوتا ہے وہ بھی منصوب ہوتا ہے، جیسے جاءنی القوم ما خلا زیدن یا ما عدا زیدن، لیس زیدن وغیرہ۔ ان تمام میں ہم مثالیں دے سکتے ہیں کہ چونکہ یہاں پر مستثنیٰ ما خلا کے بعد یا ما عدا کے بعد آئے تو مستثنیٰ یہاں پر منصوب ہے۔ دوسری قسم مستثنیٰ کے اعراب کی یہ ہے کہ جواز النصب والبدل عما قبلہا، نصب دینا بھی جائز ہے اور ما قبل سے بدل بنانا بھی جائز ہے، اور پھر مبدل منہ والا اعراب اسے دے دیں گے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ ہوا فیما اذا کان بعد الا، جب مستثنیٰ الا کے بعد ہو، فی کلام غیر موجب، کلام غیر موجب ہو، یعنی اس کلام میں نفی نہیں ہے استفہام ہو، والمستثنیٰ منہ مذکور، اور مستثنیٰ منہ مذکور ہو، تو وہاں پر مستثنیٰ کو نصب بھی دے سکتے ہیں اور ما قبل سے بدل بھی بنا سکتے ہیں، جیسے ما جاءنی احد الا زیدن بھی کہہ سکتے ہیں اور الا زیدن بھی کہہ سکتے ہیں۔ زیدن کہیں گے، اب یہ کیوں کہا؟ کیونکہ ایک تو کلام غیر موجب ہے، ما نافی آیا ہے، اور مستثنیٰ منہ احد مذکور ہے، اور مستثنیٰ الا کے بعد آیا ہے، تو زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں، زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ زیدن پڑھیں گے تو یہ منصوب ہوگی مستثنیٰ کی بنا پر، اور زیدن پڑھیں گے تو احد سے بدل بنائیں گے، احد اس پہ رفع ہے تو زید پر بھی رفع ہے۔ تیسری قسم اعراب کی یہ ہے کہ الاعراب بحسب العوامل، عوامل کے اعتبار سے اعراب،
یہ کب ہوتے ہیں؟ وفیما اذا کان مفرغن، جب مستثنا مفرغ ہو۔ مستثنا مفرغ کا کیا مطلب؟ بیان یکون بعد الا، کہ یہ الا کے بعد ہو مستثنا، فی کلام غیر موجب، کلام غیر موجب ہو، یعنی نفی نہیں یا استفہام اس کلام میں، والمستثنا منہ غیر مذکور، اور مستثنا منہ بھی ذکر نہ ہو، جیسے ما جاءنی الا زید۔ اب یہاں پر یہ مستثنا زید مستثنا مفرغ ہے کیونکہ الا کے بعد آیا ہے، کلام غیر موجب ہے، اس میں نفی ہے، ما نافیہ ہے، اور مستثنا منہ بھی ذکر نہیں ہے یہاں پر اس جملہ میں، تو یہاں پر زید جو ہے اسے رفع دیں گے، کیوں؟ کیونکہ اس کا عامل جا ہے، اور جا یہ فاعل چاہتا ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، زید فاعلیت کی بنا پر مرفوع ہے۔ ما رأیت الا زیدن، اس میں بھی یہی ہے، ما مررت الا بزید، اس میں بھی یہی ہے کہ اس میں جو کلام مفرغ ہے، کلام غیر موجب ہے، مستثنا مفرغ ہے، مستثنا منہ ذکر بھی نہیں ہے، اور مستثنا الا کے بعد آیا ہے، تو عامل کے اعتبار سے اعراب دیں گے۔ دوسری مثال میں الا زیدن میں زیدن یہ مفعول بہ ہے تو منصوب ہے، بے زیدن میں زید حرف جار اس پہ داخل ہوا ہے تو یہ مجرور ہے اس لیے۔ یا جیسے ما جاء زید الا راکبا، اب یہاں پر راکباً حال ہے تو ذوالحال حال منصوب ہوتا ہے، تو یہ عامل کے اعتبار سے یہ راکباً حال کی بنا پر منصوب ہے۔ ما ضربت زیداً الا تادیباً، اب یہاں پر تادیباً مفعول لہو ہے تو یہ مفعول لہو منصوب ہوتا ہے، تادیباً مفعول لہو کی بنا پر منصوب ہے۔ چوتھی قسم اعراب کی یہ ہے کہ الجر، وہو فیما اذا کان بعد غیر و سوا، جب غیر اور سوا کے بعد مستثنا ہو تو وہ مجرور ہوتا ہے، عند الجمیع سب کے نزدیک، وبعد حاشا عند الاکثر، اور اکثر نحویوں کے نزدیک اگر حاشا کے بعد مستثنا ہو تب بھی مستثنا یہ مجرور ہوتا ہے، جیسے جان القوم غیر زیدن سوا زیدن حاشا زیدن۔ اب یہاں پر جو غیرہ کے بعد آیا مستثنا، سوا کے بعد، حاشا کے بعد، تو یہ اس لیے مستثنا یہاں پر مجرور ہے۔ فرق اتنا ہے کہ غیر اور سوا کے بعد جو آ رہا ہے وہ سب نحویوں کے نزدیک وہاں پر مجرور ہے، اور حاشا کے بعد جو زید آئے یہ اکثر نحویوں کے نزدیک یہاں پر مجرور ہے۔ لفظ غیر، خود لفظ غیر کا اعراب کیا ہے؟ ثم اعلم، جان لیجئے، ان اعراب غیر، خود غیروں کا جو اعراب ہے وہ کا اعراب المستثنی بالا، وہ الا کے مستثنا والا اعراب غیروں کو دیں گے۔ یعنی یہ بہت آسان طریقہ ہے پہچاننے کا کہ یہاں پر خود غیر کا کیا اعراب دیں گے۔ تو آسان طریقہ یہ ہے کہ اس غیر کو اگر ہٹا کر وہاں پر الا کے مستثنا کو لے آئیں، تو اگر جو اعراب الا کے مستثنا کو وہاں پر دینا چاہیے وہی اعراب ہم غیروں کو دیں گے، غیرہ پڑھیں گے، غیر و غیر، وہی اعراب ہم الا کے مستثنا والا اعراب غیر کو دیں گے۔ جیسے جان القوم غیر زیدن غیر حمارن، اب غیر زیدن چونکہ یہ پہلی قسم نصب والی قسم ہے، الا کے مستثنا میں جو پہلی قسم ہے نصب والی، جان القوم الا زید غیر زیدن میں اگر یہاں پر الا زید ہوتا تو زید کیا ہوتا؟ منصوب ہوتا، کیوں؟ کیونکہ کلام یہ موجب ہے، الا کے بعد مستثنا ہے، مستثنا منہ مذکور ہے، تو یہاں پر یہ منصوب ہوتا الا کے مستثنا، تو اس وجہ سے غیرہ بھی یہاں خود منصوب ہے۔ یا غیر حمار مستثنا منقطع ہے، ہم نے کہا کہ الا حمارن جاء القوم الا حمارن، وہاں پر الا کا جو حمار یہ مستثنا منقطع ہے، منصوب ہے، تو یہاں پر غیر بھی مستثنا منقطع ہے اس کے بعد، تو غیر بھی یہاں پر اسے یہ نصب دیں گے ہم۔ ما جانی غیر زیدن احد، اور ہم نے بتایا کہ اگر مستثنا جو ہے وہ مستثنا منہ پر مقدم ہو تو تب بھی مستثنا کو الا کے مستثنا کو نصب دیتے ہیں، تو یہاں پر بھی غیر جو ہے یہاں پر جو مستثنا ہے یہ مستثنا منہ پر مقدم ہے تو غیرہ کو نصب دیں، کیونکہ اگر الا کا مستثنا یہاں پر ہوتا تو وہ بھی منصوب ہوتا، تو یہ خود غیر یہاں پر ہے تو یہ بھی اس لیے منصوب ہے۔ ما جانی احد غیر زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں، غیر و زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ دوسری قسم ہے کہ جہاں پر بدل کا اعراب دینا بھی جائز ہے، نصب دینا بھی جائز ہے، کیوں؟ کیونکہ کلام غیر موجب ہے اور مستثنا منہ مذکور ہے۔ احد یہ مستثنا منہ ذکر ہے، اور ما جانی میں ما جو نافیہ ہے یہ کلام غیر موجب ہے، تو اس وجہ سے غیروں کی بھی پڑھ سکتے ہیں احد سے بدل بنا کر، اور غیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں یہ بدل یہ مستثنا کی بنا پر، تو لہٰذا کیونکہ اگر الا کا مستثنا ہوتا تو اس مستثنا کو بھی یہ دو اعراب پڑھ سکتے، تو اس لیے غیر کو بھی یہ دو اعراب پڑھ سکتے ہیں۔ ما جانی غیر و زیدن، اب یہاں پر اگر چونکہ یہ کلام مستثنا مفرغ ہے، الا کا مستثنا ہوتا تو یہاں پر اسے عامل کے اعتبار سے رفع دیتے۔ عامل کے اعتبار سے کیوں رفع دیتے؟ کیونکہ کلام ایک تو اس میں غیر موجب ہے، نفی آئی ہے، اور مستثنا منہ بھی مذکور نہیں ہے، تو الا کا مستثنا یہاں پر اگر ہوتا تو وہ بھی مرفوع ہوتا، ما جانی الا زیدن ہوتا تو زید مرفوع ہوتا تو غیر بھی مرفوع ہے، ما رأیت غیر زیدن یہاں پر الا کا مستثنا ہوتا تو وہ بھی منصوب ہوتا تو غیرہ بھی منصوب ہے، ما مررت بغیر زید یہاں پر اگر الا کا مستثنا ہوتا تو وہ بھی مجرور ہوتا تو اس لیے غیر بھی مجرور ہے، کیونکہ عامل کے اعتبار سے ہم یہ رفع یہاں پر عامل کے جو مطابق اعراب دیا جائے گا اس کو غیرہ کو، کیونکہ الا کے مستثنا کا یہی اعراب تھا عامل کے مطابق۔
تبصرہ میں بتا رہے ہیں کہ اعلم ان لفظ غیر موضوع لصفہ، جان لیجئے کہ لفظ غیر کو وضع کیا گیا صفت کے لیے، یعنی بنانے والے نے لفظ غیرہ کو صفت کے لیے وضع کیا تھا، استثناء کے لیے وضع نہیں کیا تھا۔ لیکن قد یستعمل للاستثناء، غیر کبھی استثناء کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ ان لفظ الا، لفظ الا یہ موضوعۃ للاستثناء، بنانے والے نے اسے استثناء کے لیے بنایا تھا، وقد تستعمل لصفہ، اور کبھی یہ الا صفت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے آیت مجیدہ میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اب یہاں پر الا استثنائیہ نہیں ہے بلکہ الا وصفیہ ہے، اس طرح غیر واضح صفت کے لیے ہے، صفت کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو الا بھی یہاں غیر کی طرح صفت کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی غیر اللہ یہ صفت ہے آلہہ کی، آلہہ موصوف ہے اور یہ صفت ہے، یہاں پر صفت کے لیے استعمال ہوا ہے، الا یہاں پر وصفیہ ہے۔ سوالات ہیں کچھ، عرف المستثنیٰ، مستثنیٰ کی تعریف کریں، وبین اقسامہ، مستثنیٰ کی اقسام بیان کریں مثال کے ساتھ، مستثنیٰ کی تعریف بھی کی ہے اور اس کے اقسام متصل اور منقطع اس کو بھی بیان کیا ہے، اور مثالیں بھی تفصیل سے ذکر کی ہیں ہم نے۔ متى یاجب نصب المستثنیٰ، مستثنیٰ کو نصب دینا کب جائز ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، یہ ہم نے پہلی قسم جو مستثنیٰ کے اعراب کی تھی کہ کلام موجب ہو، الا کے بعد ہو، مستثنیٰ منقطع ہو، یا مستثنیٰ منہ پر مقدم ہو، ان صورتوں میں کیا ہے مستثنیٰ منصوب ہوتا ہے اور وجوبی طور پر منصوب ہوتا ہے۔ اذکر تعریف المستثنیٰ المفرغ و اعراب ہو، مستثنیٰ مفرغ کی تعریف کریں اور اس کے اعراب کو بیان کریں۔ ہم نے بتایا کہ الا کے بعد ہو اور کلام غیر موجب ہو، نفی نہیں استفہام وغیرہ ہو۔ ما ہوا اعراب کلمت غیر اذا استعمل للاستثناء، جب غیرہ کو استثناء کے لیے استعمال کیا جائے تو خود لفظ غیرہ، کلمہ غیرہ، اس کا اعراب کیا ہوگا وہ ہم نے تفصیل سے بیان کیا کہ الا کے مستثنیٰ والا اعراب ہوگا غیر کا، یہ کبھی منصوب ہوگا، کبھی بدل والا اعراب بھی دے سکیں گے، کبھی اس کو ہم عامل کے اعتبار سے بھی اعراب دے سکیں گے، کیونکہ الا کے مستثنیٰ والا بعین ہی وہی اعراب اس پہ آتا ہے۔ کچھ تمرینیں ہیں، استخرج المستثنیٰ فیما یلی من الجمل وبین نوعہ، آنے والے جملوں میں سے مستثنیٰ کو الگ کریں اور اس کی نوعیت بیان کریں کہ مستثنیٰ کس نوع کا ہے، متصل ہے، منقطع ہے، اعراب کون سا ہے، بدل کی بنا پر ہے، نصب ہے تو نصب کیوں ہے، یہ ساری تفصیل بیان کرنی ہے، مفرغ ہے، کلام موجب ہے، غیر موجب، تفصیل سے بیان کرنا ہے۔ دوسری تمرین ہے ضع خطا تحت ما تجدہ صحیحا من الکلمات التالیہ، کہ خط کھینچنا ہے کہ آنے والی کلمات میں سے جسے آپ صحیح سمجھ سکتے ہیں اسے آپ انڈر لائن کریں، مثلا ما جاء القوم میں اس کے بعد ابھی غیرہ ہونا چاہیے، غیرہ ہونا چاہیے، غیرے ہونا چاہیے، جو صحیح لگتا ہے اسے انڈر لائن کر دیں۔ آر ما یلی، آنے والی جو آیات مجیدہ ہیں ان کی یا جو یہ روایت ہے حق الوالد والی تیسرے نمبر پہ، ان کی نحوی ترکیب کرنی ہے۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔